باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق اللہ العظیم. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل میم سا اور لام مادہ ہے. مثل یمثل مثلا ایک جیسا ہونا یا کسی جیسا ہونا، مشابہ ہونا، ایک جیسا ہونا، مشابہت یعنی کہ ہونا. مثل اور اس کی جمع کیا ہے؟ مثال، امثال یعنی مثال کسی کے جیسا. تو مثل ان کا کیا مطلب ہے؟ مثال ایک جیسا ہونا. مثال جس کو ہم کہتے ہیں جی فلاں چیز کی مثال ہے. تو مثل تھا، مثل اور مثل سے کیا ہو گیا؟ مثلو ہو گیا. الف لام بھی نہیں آیا اور تنوین بھی ختم ہو گئی، ہلکا ہو گیا تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا؟ کس کی مثال؟ کس کی مثال؟ کی مثال. اور مضاف الیہ آ گیا الجنتی، جنت کی مثال یعنی جنت کیسی ہے. یہاں مثال سے مراد کیا ہے کہ جنت کیسی ہے. مثل الجنتی، جنت کیسی ہے جی؟ جنت کی مثال اگر دینی ہے تو کیسے دیں؟ الجنتی، مثل الجنتی، الف لام بھی آ گیا اور پھر زیر آ گئی تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا. جنت کیسی ہے جی؟ اور کون سی جنت؟ یہ جنت کی صفت آ رہی ہے. مثل الجنتی یہ سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بن کے موصوف ہوا اور یہ اس کی صفت ہو گئی. التی، الذی کا مؤنث ہے، الذی وہ جو مذکر جو، اور التی وہ جو مؤنث، وہ مؤنث جو. ٹھیک ہے جی. الذی کو انگلش میں کریں گے تو بنے گا ہی ہو، اور التی کو کریں گے تو شی ہو. وہ جو، وہ مؤنث جو. التی، مثل الجنتی، جنت کی مثال ہے. التی وہ جو، وہ ادا، واو این دال مادہ ہے، وعدہ نصب بھی ہے اور جر بھی ہے، دونوں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ادا وعدہ کیا گیا تو یہ حالت رفع میں ہے. تو یہ کیا ہے؟ فاعل. یہ نائب الفاعل ہے. اصل میں یہ ہے مفعول ہی، لیکن یہ نائب الفاعل ہے. کس سے وعدہ کیا گیا ہے؟ متقین سے. واو کاف اور یہ مادہ ہے وقا یقی. وقایتن کیا مطلب ہے جی؟ بچانا. کل بھی پڑھا تھا، واقن پڑھا ہے بچانے، واقعین سے واقن بچانے والا. اور باب افتعال میں آیا تو اتقا یتقی، اتقاءن اس کا کیا مطلب ہے؟ خود بچنا. خود بچنا. اب اس کا بنانا ہے فاعل، تو یا ہٹائیں گے تو کیا لگا دیں گے؟ میم. متقیون، متقی پرہیزگار، خود بچنے والا. اور متقیون سے متقیانی دو، اور متقون سب ٹھیک ہے، جمع ہو گئے بچنے والے.
تو التی وعد المتقون، اچھا کس سے بچنے والے جی؟ تقوی میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، اللہ کی ناراضی سے بچنے والے، بچنے والے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس چیز سے جو بچنے والے ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جنت۔ اور یہ سارے کا سارا مبتدا بن گیا، مثل الجنت التی وعد المتقون، یعنی یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے، اور یہ مل کے ہوا موصوف، مرکب اضافی خود موصوف ہو گیا، اور التی وعد المتقون صفت ہو تو یہ اس کی صفت ہوگی، اور صفت موصوف مل کے کیا بنے؟ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ مبتدا، مبتدا ہو گیا۔ تجری من تحت الانہار، یہ اس کی آگئی خبر۔ تو جو اللہ کی ناراضی سے بچنے والے لوگ ہیں ان سے وعدہ کیا گیا ہے جنت کا، جس کی مثال کیا ہے؟ سبحان جس کی مشابہت ہے کیا ہے؟ جس کی مثال، جس کو بیان اگر کو کرنا چاہے تو کیسے بیان کرے؟ تجری من تحت الانہار، تجری جیم رے اور یہ یا مادہ ہے، جرا یجری، کیا مطلب ہے جی؟ یہ جاری ہے، بہ رہے ہیں، بہنا، ٹھیک ہے جی، بہنا، اور اس کے اندر ایک کنٹینیو ہونے کا مفہوم ہے، یعنی بہ رہی ہیں، تجری، واحد مؤنث غائب، غائب کا صیغہ ہے۔ تجری کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تم بہ رہے ہو، لیکن یہاں پہ تم بہ رہے کا تصور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آگے ایک فاعل آ گیا ہے، اور واحد مذکر غائب میں فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، واحد مذکر غائب میں اس میں فائل اس کی صورت نہیں ہوتی، غائب نہیں سر، مخاطب، خط، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دونوں میں جو فاعل ہے ظاہر ہوتا ہے، وہ اسم ظاہر یعنی لکھا ہوا بھی آ سکتا کی ہے، صورت میں آ سکتا ہے۔ باقی 12 صیغے ہیں، کسی میں فاعل اسم ظاہر کی صورت میں نہیں آتا، نہیں آتا۔ تجری جو ہے یہ یا واحد مؤنث غائب ہے یا واحد مذکر مخاطب ہے، کہ تم بہ رہے ہو، تو واحد مذکر مخاطب میں اس میں ظاہر نہیں آتا، نہیں آتا۔ تو تجری کے بعد آ گیا الانہار، تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ واحد مؤنث غائب ہے، وہ بہ رہی ہے۔ کیا چیز بہ رہی ہے جی؟ الانہار، نہر کی جمع، اردو میں بھی نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نہر کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں پانی بہتا ہو، اسٹریم، ندی ہے، نالے ہیں، دریا ہیں جی، تو نہر کیا ہے؟ اسٹریم، بہتی جا رہی ہے۔ تو نہر کی جمع کیا ہے؟ انہار، انہار، نہریں، تو انہار سے الانہار ہو گیا، الف لام کا اضافہ ہو گیا، تو کافی ساری نہریں بہ رہی ہیں، پانی کی بھی ہے، جی، دودھ کی بھی ہے، شہد کی بھی ہے، جو آپ چاہیں، یعنی جو آپ کی جنت ہے آپ اس میں جو نہر چاہیں وہ مل جائے گی، بہنا شروع۔ اللہ تعالیٰ جنتوں کی جنت رکھی اسی لیے، تو نہریں بہ رہی ہیں، تجرل انہار، نہریں بہ رہی ہیں، من میں سے، سے، من کا مطلب کیا ہوا جی؟ میں سے، سے، من حرف جر، جر ہے، من سے، اس تحتن کو کیا کر دیا؟ تحتن، اور تحتی ہو گیا۔ تحت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیچے، انڈر، نیچے،
اور یہ تحتی ہوا تو یہ مضاف بن گیا، بن گیا تو مضاف بنا تو سوال پیدا ہو گیا کس کے نیچے؟ تحتی ہا، تحتی ہا، ہا کو واپس پلٹائیں تو کون سا اسم آئے گا؟ جنت، یعنی اس کے نیچے، یعنی جنت کے نیچے سے نہریں تجری بہ رہی ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اکلہا، اکلن حمزہ کاف اور لام مادہ ہے، اکلا یاکلو، کیا مطلب ہے؟ یا کھانا، کھانا، اور آکلن کھانے والا، فاعل کے وزن پہ ہو گیا کھانے والا، اور مأکول، مأکول مفعول ہو گیا جس چیز کو کھایا جائے۔ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کعصف مأکول، جیسے بھوسا ہو، چارہ ہو، کھایا گیا، مأکول جس چیز کو۔ تو اسی طریقے سے اکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ اکلن کھانا، پھل، اور کبھی اس کا ترجمہ ذائقہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اصل کس کے لیے ہے؟ پھلوں، پھل۔ قرآن حکیم نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، تو اس میں کیا فرمایا کہ فرعها فی السماء، آیت ایک دم دماغ سے نکل گئی، جیسے اس کی جڑیں ہوں زمین میں، اصلها ثابت و فرعها فی السماء آتت اکلها کل حین باذن ربها، اس کا جو پھل ہے وہ ہر موسم میں آتا ہے، موسمی یعنی ایک موسم کا پھل نہیں ہے، ایمان کا پھل ہر موسم میں۔ تو اکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ پھل، کھانے کو۔ تو وہ جو جنت ہے اکلوہا، اکلن پھل، اور اکلن سے ہو گیا اکلو، تو کس کے پھل؟ اکلوہا، پھر یہ ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ جنت کی طرف، اس کے پھل کیسے ہیں؟ دائم، دام یدیم، کیا مطلب ہے جی؟ دائم، forever۔ دائم، غالب نے کہا تھا دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دائم کا مطلب کیا ہے جی؟ forever، دائمی، ہمیشہ، ہمیشہ۔ اکلہا دائم، اس کے پھل ہمیشگی والے ہیں، دائم ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ذلھا، ذلہ یا ذلو کا کیا مطلب ہے؟ سایہ۔ ذلن کا مطلب کیا ہے؟ سایہ، ذلن سایہ۔ تو ذلن سے ہوا ذلو، تو کس چیز کا سایہ؟ ذلھا، اس کا سایہ جو ہے جنت میں جو سایہ ہے، ذلھا، اس جنت کا سایہ بھی کیا ہے؟ دائم ہے، وہ بھی دائمی ہے۔ تو سائے کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی؟ نہر کی اتنی اہمیت بیان کیوں کی؟ کیونکہ مکے میں نہر نہیں ہے، مکے میں سایہ نہیں تھا، بس۔ تو درخت کی اہمیت ہے، پانی کی اہمیت ہے، اس لیے جنت کہا گیا اس چیز کو، جہاں پہ درخت ہوں، سایہ ہو، پانی ہو، نہریں ہوں، خوبصورت ترین ماحول ہے۔ اکلھا دائم و ذلھا،
اس کا سایہ بھی اور اس کا کھانا بھی دائمی ہے. تل کا عقبى الذین اتقوا، تل کا اس میں اشارہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید ہے، مؤنث ہے، واحد ہے. ذالکا کا مؤنث ہے یہ، جی جی ذالکا اس میں بعید ہے، دیٹ. that ٹھیک ہے جی. تو یہ تلکا کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے تلکا؟ جنت جنت کی طرف. یعنی یہ جو جنت ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے، تلکا عقبہ، عین قاف بے مادہ ہے، عقبہ یعقب، پچھلا حصہ، ایڑی. ٹھیک ہے جی. بدلہ، انجام، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو عقبہ کا مطلب کیا ہے؟ پچھلا، آخرت، انجام. تو عقبہ عقبن، عقبو سے مؤنث ہے، افعل تفضیل، سپرلیٹو ڈگری. ٹھیک ہے جی. سب سے آخری اور بدلہ اور انجام. عقبہ کا معنی یہ ہے. تو یہاں پہ کیا ترجمہ آئے گا؟ بدلہ. ٹھیک ہے جی. تو تل کا عقبہ، یہ بدلہ ہے. یہ ہو گیا عقبہ، کیا ہو گیا جی؟ مضاف ہو گیا. کس کا بدلہ ہے؟ الذین اتقوا، الذین، ان لوگوں کا. اب یہ دے ہو کا ترجمہ اس کا انگلش میں آپ کر دیں. وہ سب جو، اور وہ سب جنہوں نے اتقا، وہ خود بچا، اتقایا دو بچے، اور اتقوا سب بچ گئے. سب نے تقوی اختیار کیا. وہ سب جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا یا اللہ کی ناراضی سے بچے، ناراضی سے بچے. یہ جو جنت ہے نا، یہ متقون اور اتقوا، دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ اتقوا فعل ہے اور متقون فاعل مفعول اسم ہے. اسم. ٹھیک ہے جی. اسم جو ہوتا ہے وہ ویسے کسی کو نام نہیں دیتے. جو کسی کی ذات کا حصہ بن جائے نا چیز، اس کو وہ نام دے دیتے. مثلا مسلون، نمازی. تو 1 2 4 نمازیں پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہتے. اور کس کو نمازی کہیں گے؟ نماز جس کی ذات کا حصہ ہو، یعنی کہ نماز پکا پڑھتا ہو. صائم، روزے دار کس کو کہیں گے؟ پکے روزے رکھنے والا ہو. اسی طرح متقی اس کو کہیں گے جس کی ذات کا حصہ ہو اللہ سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. یہ نہیں کہ کبھی بچ گئے، کبھی پتہ ہی ہوش ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو الذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا نا اپنی زندگی میں. فعل ماضی میں چلا گیا کیونکہ جنت مل گئی ہے. کن کو ملی ہے؟ متقیوں کو ملی ہے. متقی کون؟ جو زندگی میں جنہوں نے اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے جو بچے تھے. اور عقبہ، پھر وہی آ گیا بدلہ ہے. پھر یہ مضاف ہے. کس کا بدلہ؟ الکافرین. اور کافروں کا بدلہ یا کافروں کا انجام کیا ہے؟ النارو. النار عقبى الکافرین، آگ ہے. اور الف لام کس چیز کا ہے؟ جہنم کی آگ. ٹھیک ہے جی. خاص کیا گیا ہے الف لام کے ساتھ، معرفہ بنایا گیا. تو یہ خاص کون سی آگ ہے جی؟ جہنم کی. ٹھیک ہے جی. النارو، آگ ہے بدلہ کافروں کا. النار. اب یہاں پہ کافروں کو کس کا الٹ لکھا گیا ہے؟ کافرین کو. کس کا متضاد؟ متقیوں کا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھائی متقی کی جو اصل شان ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان اس کی پہلی شان ہے.
تو اگر ایمان گڑبڑ ہو جائے تو کبھی بھی تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان ختم ہو جائے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے. تو جنت اہل تقوی کے لیے ہے، اور اہل تقوی کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان. ایمان نہیں ہوگا تو کفر، اور کفر کا بدلہ کیا ہے؟ آگ. تو اسی ایمان پہ محنت کرنے سے، ایمان کے مطابق اللہ کی ناراضی سے بچنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقوی. تو مجھے آپ کو کیا سوچنا ہے جی کہ ہمارا ایمان اس وقت کس حالت میں ہے؟ کیا حالت ہے ہمارے ایمان؟ ایمان بچا ہوا ہے. ایمان کئی دفعہ ختم بھی ہو جاتا ہے. ایسے کام تو ہم نہیں کر رہے جس سے ایمان ختم ہو جائے. ایمان ختم ہو جائے تو تقوی مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. ایمان کمزور ہوتا جائے گا تو دیکھیں، یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایمان ایک چوٹی ہے اور اس طرف تقوی ہے اور اس طرف کفر ہے. اب جو ہی، یا ایسے آپ کہہ لیں کہ اس سے اوپر کیا ہے؟ تقوی ہے. ایمان میں بہتری آئے گی تو آدمی متقی بنے گا اور جنت کی کا وارث بنے گا. اگر ایمان میں کمزوری آئے گی تو آدمی نیچے کی طرف گرے گا، اور نیچے کی طرف آخر کار کیا ہے؟ کفر ہے. اگر ایمان میں طاقت ختم ہو جائے اوپر جانے کی تو بندہ کدھر آئے گا؟ نیچے، کفر کی جانب. تو ہمیں اپنے ایمان کو طاقت دینی ہے اور اوپر کی طرف جانا ہے. اگر نیچے کی طرف چلے گئے تو مسلمان ہونے کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کے کھڈے میں گر جائیں. تو ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہے اوپر جانے کے لیے. کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے جی، چلے پڑھ لیتے ہیں اس کو. کہ مثل الجنتی، جنت کی مثال ہے، التی، وہ جنت جو وعدہ، وعدہ کیا گیا ہے، متقون، اہل تقوی کے ساتھ. تجری، بہ رہی ہیں، من تحتہا، اس جنت کے دامن میں، الانہار، نہریں. اکلوہا، اس جنت کا جو پھل ہے، دائمن، ہمیشہ والا ہے. وظلھا، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ والا ہے. تل کا، یہ جو جنت ہے، عقبہ، یہ بدلہ ہے، الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، اللہ کی ناراضگی سے بچے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا کتنا اہم ہے. اور عقبہ، بدلہ ہے، الکافرین، کافروں کا، النار، جہنم کی آگ. مثل الجنت، نون کو کیا کرنا ہے؟ کھینچ کے پڑھنا ہے. مثل الجنتی، ٹھیک ہے جی. اب تی سے لام میں، مثل الجنت التی وعد المتقون، متقون دور کرتے ہیں. تجری میں کیا ہے جی؟ جیم کا کلکلہ ہے، تجری من، نون کو ناک سے ادا کرنا ہے، زبان تالو سے نہ لگے. تحتی حل انہار، تحتی حل، یہ دیکھیں، یہ ہا جو ہے یہ حلق کے اوپر کے حصے سے نکلتی ہے، تح. اور یہ جو ہا ہے یہ حلق کے نچلے حصے سے نکلتی ہے، تحتی حل انہارو. اب نون کا یہاں پہ کیا ہے؟ اظہار ہے. کیوں؟ آگے ہلکی آ گیا نا. الانہار، اکولوہا دائمن، یہ دیکھیں اب دا زبر الف دا مد اصلی ہوا اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. تو اس کو 4 حرکتیں 5 کھینچ دیں گے. دائم، من آیا تو نون تنوین کا اور آگے واو آ گئی تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے. دائم وذلھا، تل کا عقبۃ دار میں کیا ہے؟ کاف کا کلکلہ ہے. عقب الذین اتقوا، قو میں کیا ہے؟ لین ہے، قو. و اور یہ بھی عقبہ میں کلکلہ ہے اور اس میں بھی کلکلہ ہے. عقبہ، عقبل کافرین النار، یہ دونوں نون کو آپس میں ملا دینا ہے. عقبل کافرین النار، یہ روح آخر میں عارضی طور پہ خاموش ہوگا اور اس کو 4 حرکتیں کہہ دیں گے.
مثل الجنة التي مثل الجنة التي وعد المتقون وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار کافرین کا کاف پتلا ہے عقبى الكافرین النار صدق اللہ العظیم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك